شوال کا چاند نظر آ گیا. کل ملک بھر میں عید الفطر ہوگی. رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے خوشخبری سنا دی. جیو نیوز کی جانب سے اہل وطن کو شوال کا چاند مبارک. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، فلپائن، ملائیشیا اور آسٹریلیا میں عید الفطر کل ہوگی. بنگلہ دیش اور بھارت میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا. عید الفطر جمعرات 11 اپریل کو منائی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر، ترک صدر اور عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطے. عید کی مبارکباد دی. اقتصادی و تجارتی رابطوں کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. وزیر اعظم شہباز شریف نے تینوں رہنماؤں کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے. نون لیگ کے سردار سیدال خان ناصر بلا مقابلہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ منتخب. تحریک انصاف کا چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابی عمل کا بائیکاٹ. 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا. بانی بی ٹی آئی اور ان کی بیوی بشرا بی بی کو عدت میں نکاح کیس میں عید سے قبل ریلیف نہ مل سکا. سزا کے خلاف اپیلوں پر خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے. بشرا بی بی کے وکیل کے دلائل مکمل. سلمان اکرم راجہ نے بشرا بی بی کی سزا معطل کرنے کی استدعا کی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر رضوان عباسی آئندہ پیش نہ ہوئے تو فیصلہ سنا دیا جائے گا. نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 17 رکنی ٹیم کا اعلان. فاسٹ بولر محمد عامر کی 4 سال بعد ٹیم میں واپسی. اماد بھی ٹیم کا حصہ. عثمان خان اور عرفان نیازی بھی اسکواڈ میں شامل. نسیم شاہ کی واپسی. 17 رکنی پاکستان ٹیم میں بابر اعظم، ابرار احمد، اعظم خان، فخر زمان، افتخار احمد، عباس آفریدی، محمد رضوان، سائم ایوب، شاداب خان، شاہین آفریدی، اسامہ میر اور زمان خان بھی شامل. اور عید منائیں. دنیا بھر میں موجود اپنے پیاروں کو عید کی مبارکباد دیں. جیو نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر. مبارکباد کا پیغام لکھ کر 0317248486 پر بھیجیں. ہم دنیا کو دکھائیں گے. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ 5 کروڑ آبادی والے صوبے کو حق نمائندگی سے محروم کر دیا گیا. آج جمہوریت کی تاریخ میں ایک اور تاریخ باب کا اضافہ ہوا. ایک صوبے کی نمائندگی کے بغیر ایوان بالا کی قانون سازی نامکمل ہوگی. خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلے بھائی جیسے سلوک کا سلسلہ جاری ہے. یوسف رضا گیلانی کو آج آئین شکنی کا ادراک ہوتا تو آپ دیدہ ہونے کی بجائے شرمندہ ہوتے. مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا دہشت گردی کے معاملے پر مل بیٹھ کر بات کرنے پر اتفاق. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں رہنما نون لیگ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ان کا دہشت گردی سمیت اہم معاملات پر متحد ہونا ضروری ہے. رہنما تحریک انصاف سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر تمام سیاسی پارٹیز کو اکٹھے بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط. وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد. کہا پاکستان کو مستقبل میں مشکلات کا سامنا ہے. امید ہے کہ آپ کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا. حکومت کو پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. پاکستان اس وقت GDP کا 2% سے بھی کم تعلیم پر خرچ کر رہا ہے. چاہتے ہیں کہ پاکستانی تعلیم پر GDP کا خرچ 4% تک بڑھائے. ملالہ فاؤنڈیشن نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے $1.5 کروڑ فراہم کیے. ملالہ فنڈ تعلیم خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آپ کی کوششوں میں بھرپور تعاون کرے گا. امید ہے آپ اپنے پارٹی منشور کی روشنی میں تعلیم کے لیے بجٹ بڑھائیں گے. FBI کا ٹیکس چوروں کی 5 لاکھ سمز بلاک کرنے کا فیصلہ. ایکشن اسی مہینے متوقع. جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق FBI نے عید الفطر کے بعد نان فائلرز اور انڈر فائلرز کے موبائل فونز کی 5 لاکھ سمز بلاک کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے جدہ سے اسلام آباد کی پرواز لاہور کی طرف موڑ دی گئی. مسافر پریشان. سرکاری وفد اترنے کے باوجود طیارہ گھنٹوں لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا رہا. اس سے قبل جدہ ایئرپورٹ پر بھی یہ پرواز سرکاری وفد کی تاخیر سے آمد کے باعث 2 گھنٹے لیٹ ہوئی.
फ्लाइट मजमूई तौर पर कई घंटों की ताखीर से इस्लामाबाद पहुंची, जहां कुछ लोगों ने पैसा बचाने के लिए कमर्शियल परवाज से सफर करने के वजीर आजम के फैसले को सराहा। वहीं उनके फैसले से परेशान होने वाले मुसाफिर ने वीडियो बनाकर शेयर कर दी। कहा, पता नहीं कब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कराची के इलाके साइट मेट्रोविल में 1 करोड़ 26 लाख की डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल की वारदात में मुलविस मुबैना मुलजिमान की सीसीटीवी तस्वीर सामने आ गईं। तस्वीर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान को लूटी गई रकम के साथ देखा जा सकता है। पुलिस बड़ी डकैती में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। शेर शाह में 10 दिन पहले डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड एहलकार आज अस्पताल में दम तोड़ गया। सिर्फ रमजान में डकैतियों के दौरान 20 अफराद कत्ल किए जा चुके। रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 59 हो गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल अंदरून सिंध, बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से आते हैं। AIG कराची का दावा। इमरान याकूब का कहना है कि क्रिमिनल को कराची में ईद का सीजन बहुत बड़ी मार्केट नजर आती है। शहर में रमजान में 3 से 4 लाख गदागर भी आते हैं, ईद सीजन लगाते हैं। रिवायती तरीकों से क्राइम को ट्रेस नहीं कर सकते, हमें जदीद तरीकों पर जाना होगा। कराची में ज्यादा कैमरे लगाए जाएं ताकि मुल्जिमान की निशानदेही हो सके। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि उम्मीद है कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। स्मार्ट सेफ सिटी से मुतालिक काम शुरू हो चुका है। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। कराची बड़ा शहर है, मरहला वार सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। फैसलाबाद में मुबैना कार रेस के दौरान टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी की हलाकत के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने कार रेस के दौरान जैन असलम और उसकी बीवी को कुचल दिया था। वाकया 7 मार्च को पेश आया था। मकतूल जैन अपनी बीवी को चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रहा था जब वो कार की टक्कर से जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट रेफरेंस दायर किए जाने की शदीद मजम्मत। रेफरेंस को झूठा, बेबुनियाद, गैर संजीदा करार दे दिया। एलामी में कहा कि रेफरेंस का मकसद जजेस और अदलिया पर दबाव डालना और बदनाम करना है। हाई कोर्ट बार आइन की अमलदारी, आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के उसूलों पर यकीन रखता है। बिजली के बिल्स में ओवर चार्जिंग की तहकीकात। FIA के तलब करने पर लेस्को के 7 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स पेश नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक FIA हुकाम से कहा गया है कि इंक्वायरी करनी है तो लेस्को हेड ऑफिस आ जाएं। लेस्को अफसरान अपने घरों को जा चुके, ईद के बाद वकला के जरिए जवाब देंगे। लेस्को हुकाम का मौक़िफ़ है कि ओवर बिलिंग की जांच पड़ताल सिर्फ नेपरा कर सकता है, FIA ये मामला नहीं देख सकता। सिंध के बेशतर शहरों में गर्मी। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। नवाबशाह 41, हैदराबाद और दादू में 39, ठट्टा 38, सखर में 37 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर मकामात पर 11 अप्रैल तक मौसम गर्म रहेगा। 13 और 14 अप्रैल को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में 10 से 15 अप्रैल के दरमियान वक्फे वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। लाहौर में आज से सफाई ऑपरेशन का आगाज। सफाई ऑपरेशन ईद के दूसरे रोज तक जारी रहेगा। CEO का कहना है कि चांद रात पर 149 बड़ी कमर्शियल मार्केटें कचरे से पाक की जाएंगी। 250 कब्रिस्तानों की सफाई चांद रात से कबल मुकम्मल की जाएगी। मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तान के रास्तों के गिर्द पानी के छिड़काव किए जाएंगे। 56% पाकिस्तानी रमजान में वजन कम करने में कामयाब। कहा, रोजों की वजह से वजन में कमी आई, अलबत्ता 7% की वजन में इजाफे की शिकायत। कहा, रोजों के बावजूद वजन बढ़ गया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 35% पाकिस्तानियों ने वजन में किसी किस्म का कोई फर्क न आने का बताया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक वजन कम होने का सबसे ज्यादा 30 से 50 साल की उम्र के अफराद ने कहा, जिनकी शरह 58% नजर आई, जबकि वजन बढ़ने की सबसे ज्यादा शिकायत 30 साल की उम्र के 10% नौजवानों ने की।
اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملے جاری، دیر البلاح المغازی کیمپ اور جنوبی غزہ میں بمباری، مغازی کے میئر سمیت متعدد فلسطینی شہید۔ کل سے اب تک مزید 153 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ عالمی دباؤ کے باوجود رفح میں بھی زمینی حملے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم رفح پر حملے کی تاریخ طے کر چکے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ امریکہ سمیت اتحادی بھی 14 لاکھ فلسطینیوں کے مسکن رفح میں زمینی آپریشن کے مخالف ہیں۔ حماس رہنما نے کہا کہ رفح حملے کی دھمکیوں نے جنگ بندی مذاکرات پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ آئرلینڈ، اسپین، مالٹا، سلوینیا کے بعد آسٹریلیا نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 6 ماہ بعد ترکی نے اسرائیل کو لوہے، سیمنٹ، ماربل، گرینائٹ سمیت 54 اشیاء کی برآمد روک دی۔ اسرائیل کی سیمنٹ، سٹیل اور ماربل کی 50% ضرورت ترکی سے پوری ہوتی ہے۔ ترکی نے پابندیاں تب لگائیں جب اسرائیل نے ترکی کو ہوائی جہاز سے غزہ میں امداد گرانے کی اجازت نہ دی۔ ترکی میں اسرائیل سے تجارت روکنے کے لیے عوامی احتجاج بھی کیا جا رہا تھا۔ پابندیوں کے جواب میں اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل اب ترکی سے وہ اشیاء بھی درآمد نہیں کرے گا جن پر ترکی نے پابندی نہیں لگائی۔ اسرائیل نے امریکہ کو ترکی کی برآمدات رکوانے کی لابینگ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا۔ 2022 میں ترکی نے اسرائیل کو $7 ارب کی جبکہ 2023 میں $6.25 ارب کی برآمدات کی تھی۔ لاکھوں کی بستی تہس نہس ہو گئی، ہزاروں فلسطینی قتل کر دیے گئے۔ نسل کشی پر مبنی اقدامات کے خلاف دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن امریکہ کو اسرائیلی جرائم اب تک نظر نہیں آئے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں صحافی کو کہا کہ اسرائیل نے اب تک تو انسانی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ امریکی ترجمان کے جھوٹے دعوے پر الجزیرہ نے آئینہ دکھا دیا۔ اسرائیلی جنگی جرائم کی نہ ختم ہونے والی فہرست دنیا کے سامنے رکھ دی۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں، کیپٹن اوبویسلی کیپٹن بھی ہے بیچ میں، گیری کرسٹن ہمارا چیف سلیکٹر ہے، ہیڈ کوچ ہے، تو یہ سارے مل کے ایک ٹیم بنائیں گے۔ گیری کرسٹن پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں۔ سلیکشن کمیشن کے رکن محمد یوسف نے غیر ارادی طور پر بتا دیا ابھی کرکٹ بورڈ نے ہیڈ کوچ کا اعلان کرنا ہے، لیکن محمد یوسف نے کہہ دیا کہ گیری کرسٹن ہیڈ کوچ ہیں اور انہی سے ٹیم سلیکشن میں مشاورت بھی ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیویز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے اظہر محمود ہیڈ کوچ ہیں، لیکن مشاورت گیری کرسٹن سے ہو گئی۔ ویسٹ انڈین ویمنز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 16 رکنی پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ ندا ڈار قیادت کریں گی۔ کراچی میں ٹریفک حادثے کا شکار ہونے والی غلام فاطمہ کو آرام دینے کا فیصلہ۔ بسمہ معروف کی شمولیت فٹنس میں مشروط 3 ون ڈیز اور 5 T20 میچز کی سیریز 18 اپریل سے کراچی میں کھیلی جائے گی۔ آج میرا سوال میں بھی شاد سے ہے کہ اگر آپ تابش بھائی کے ساتھ مووی کرنا چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملا تو؟ کیوں نہیں؟ ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ بیٹا، میری ڈیٹس چیک کرو۔ ملیے عید کے پہلے دن اداکارہ مہوش حیات اور اداکار علی رحمان سے پروگرام ہنسنا منع ہے میں رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔ جانیے مہوش حیات نے تابش ہاشمی کے ساتھ فلم کرنے پر کیا شرط رکھی، میزبان تابش ہاشمی کو کتنی عیدی ملی۔ اور عید منائیں، دنیا بھر میں موجود اپنے پیاروں کو عید کی مبارکباد دیں۔ جینیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر۔ مبارکباد کا پیغام لکھ کر 0317 248 4686 پر سینڈ کریں، ہم دنیا کو دکھائیں گے۔